अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और रीजन के जो इश्यूज़ हैं। आज बात करेंगे कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला कर सकता है। जी हाँ, इस वक्त ये सबसे अहम जो खबर है इंटरनेशनल मीडिया पे और अदरवाइज भी डोमिनेट कर रही है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इतवार के रोज़ जॉर्डन में अमरीकी बेस के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। और ये जब से हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला किया था और उसके जवाब में फिर इसराइल ने जो पहले फ़िज़ाई हमले, उसके बाद जो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया था जो अभी तक जारी है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मासूम, ख़ास करके बच्चे, ख़वातीन अभी तक शहीद हो चुके हैं। तो उसके बाद से इस रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, ये पहला ऐसा वाक़या है जिसमें जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो हलाक हुए हैं। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल की है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने। इस्लामिक रेजिस्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके पीछे ईरान, यानी कि जो ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज़ हैं ख़ित्ते के अंदर, उन्होंने ये हमला किया है। अब अमेरिका के लिए जो एक भी बॉडी बैग है, यानी कि जो उनके फ़ौजी की एक हलाकत है, वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर पॉलिटिकल इशू है। और कहा यह जाता है कि जब इस तरह अमरीकी फ़ौजी और 3 फ़ौजी ये हलाक हुए हैं अमरीकी, तो यकीनी तौर पर जो अमरीकी सदर है या अमरीका की जो रेड लाइन है वो क्रॉस हुई है। ऐसा नहीं है कि अमरीका के ऊपर जब से ये मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास करके गज़ा के ऊपर इसराइल की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, वो तमाम जो ग्रुप जो ईरान के साथ अलाइंड हैं, जिनको ईरान फंड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, वो इजरायली इंटरेस्ट हों या अमरीकी इंटरेस्ट हों, उनको वो मुसलसल निशाना बना रहे हैं। मसलन 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कोई 170, यानी कि 170 ऐसे अटैक जो किए गए हैं, जो ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज थी इराक और सीरिया के अंदर, जिन्होंने निशाना बनाया जो अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं, अमरीकी बेसिस हैं। और उसमें अब तक के जो नंबर के मुताबिक तकरीबन जो है वो 120 के करीब जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए थे, लेकिन अभी तक उनकी हलाकत नहीं हुई थी। लेकिन जो जॉर्डन में क्लोज टू द सीरियन बॉर्डर ये जो ड्रोन हमला हुआ, उसमें 3 जो अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। और उसके बाद इस वक्त अमरीका में ये डिबेट हो रही है कि अमरीका को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जो अमरीकी हुकूमत है उनकी तरफ से जो वाज़े तौर पर बयान है और ख़ुद जो इमीडिएट रिएक्शन था अमरीकी सदर से की तरफ से कि इन हमलों का डेफिनेटली जवाब दिया जाएगा। उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो कब हमला किया जाएगा, इस बारे में ऑब्वियसली ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं की गई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये हमला जो है वो लाजमी किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या ईरान के ऊपर बराह रास्त अमरीका हमला करेगा, यानी कि इस हलाकत या इन हलाकतों का जवाब ईरान के अंदर मिसाइल हमलों से किया जाएगा। ये एक सबसे अहम सवाल है। जो अमरीकी मीडिया है जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, ख़ास करके CNN के ऊपर भी एक खबर इस वक्त मौजूद है जिसमें वो ज़राए को कोट कर रहे हैं कि इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईरान के अंदर अमेरिका जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम पब्लिकली आज भी वाइट हाउस के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ बराह रास्त जंग हो, और ना ही जो खित्ते में ऑलरेडी एक अनसर्टनिटी है, ऑलरेडी जो गज़ा की सूरत हाल है उसकी वजह से ये जो पूरा जो सिलसिला है वो बाकी खित्ते के ममालिक तक चला जाए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम सवाल यही है कि इस वक्त बाइडन इंतज़ामिया अमेरिका के जो सदर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो एक भरपूर कार्रवाई करें। और कार्रवाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ इराक और सीरिया के अंदर जो ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज़ हैं उनको निशाना बनाएं, बल्कि ईरान को जब तक बराह रास्त इन हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो उस वक्त तक ईरान जो है वो ऐसे जो मुबैना तौर पर कार्रवाइयाँ हैं अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़, अमरीकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ खित्ते में, उनसे बाज नहीं आएंगे। कई ऐसे रिपब्लिकन सेनेटर्स जो पब्लिकली
یہ کہہ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر براہ راست جو ہے وہ حملہ کیا جائے. اس میں لنڈزے گرام سینیٹر جو سابق صدر ٹرمپ کے بہت کلوز سمجھے جاتے تھے وہ پبلکلی یہ مطالبہ کر رہے ہیں امریکی صدر سے کہ صرف عراق یا سیریا کے اندر جو ایران کی پراکسیز ہیں ان کو نشانہ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. امریکی صدر کو چاہیے، امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایران کے اوپر براہ راست جو ہیں وہ کارروائی کریں. اب اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے یہ جو امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جو ڈفرینٹ ذرائع سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی امریکہ کی طرف سے رسپانس آئے گا، اور اس دفعہ جو رسپانس ہوگا وہ ماضی سے مختلف ہوگا، یعنی کہ زیادہ اسٹرانگ رسپانس ہوگا، اور تاکہ ایران کو یا جو اس سے جڑی جو پراکسیز ہیں ان کو باز رکھا جا سکے کہ مستقبل میں وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں. لیکن اس میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ براہ راست ایران کو نشانہ بنایا جائے، لیکن جو امریکہ ہے وہ اس طریقے سے نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ پھر ایران کے ساتھ براہ راست جو ہے کسی طرح کی جنگ جو ہے وہ نہ چھڑے. تو وہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ بھی کیا جائے، اور وہ جو حملہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو پورا یہ جو معاملہ ہے یا جو خطے کے اندر جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو. اب یہ کافی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، کیونکہ اگر امریکہ ایران کے اندر ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پر ایران کی طرف سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جواب نہ آئے. اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ کب کیا جائے گا، لیکن آبویسلی یہ آپریشنل ڈیٹیلز ہیں. لیکن جو انڈیکیشنز وہاں سے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، اور ان پر دباؤ ہے کہ وہ براہ راست کارروائی کریں. اور اگر براہ راست کارروائی ہوتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرے گا، کیونکہ ابھی تک بھی ایران امریکہ کی پالیسی کے اوپر، وہ اسرائیل کے حوالے سے ہو یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہو، تنقید تو کھل کر کرتا ہے، لیکن کبھی بھی براہ راست اس طریقے سے انہوں نے جو امریکی انٹرسٹ ہے ان کو حملہ نہیں کیا بھی ہے تو تھرو پراکسی کیا ہے. تو جو خطہ ہے پورا اٹ از کلیئرلی آن دا ایج، اور اگر کسی بھی سائڈ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ایک ضرور سلور لائننگ ہے کہ امریکہ ابھی تک جو بدلہ لینے کی بات تو کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطے میں مزید کشیدگی نہیں چاہتے، وہ ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں. ایران بھی دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ سے براہ راست کوئی لڑائی نہیں چاہتا، اور انہوں نے جو جارڈن کے اندر 3 امریکی فوجی مارے گئے ہیں ڈرون حملوں کے اندر، اپنے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو اس طرح کی پراکسیز ہیں عراق اور سیریا کے اندر جو ایران بیک گروپ ہیں اور ایران ان کو بیک کرتا ہے، لیکن ایران کے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو گروپ ہیں انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ ایران سے حکم یا آرڈر نہیں لیتے کہ انہوں نے کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اب یہ جو ذمہ داری قبول کی ہے اسلامک ریزسٹنس یا ایکسس آف ریزسٹنس بھی اسے کہتے ہیں. اب اسلامک ریزسٹنس جو ہے بنیادی طور پر مڈل ایسٹ کے اندر ایران بیکڈ یہ گروپس ہیں، پراکسیز ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہوتی ملیشیا بھی ہے، جو لیبنان میں حزب اللہ ہے وہ بھی ہے، اور سیریا کے اندر بھی جو اس طرح کے گروپس ہیں جو ایران کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو امریکی اور اسرائیلی انٹرسٹ ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اسلامک ریزسٹنس بنیادی طور پر ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، اور اس کے اندر جو پراکسیز ہیں ایران جن کو سپورٹ کرتا ہے وہ کام کرتی ہیں، اور ان کا مقصد جو ایران کے انٹرسٹ کو ایک تو پروموٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی مفادات ہیں اور جو اسرائیلی انٹرسٹ ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے. اب یہ جو گروپ ہیں، یہ جو پراکسیز ہیں، ان کے حملوں میں تیزی 7 اکتوبر کے بعد آئی، جب حماس نے پہلے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. اس کے جواب میں ابھی تک جو اسرائیل کی طرف سے کارروائی جاری ہے، اور ایران تھرو دیز پراکسیز جو اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں اور جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ان کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف جو امریکی وزیر خارجہ ہیں سیکرٹری بلنکن، ان کا یہ کہنا ہے کہ خطے کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکی افواج کی پریزنس ہے اس کا اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے یا اسرائیل کا جو offensive ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جارڈن میں جو امریکی فوجی وہاں پہ موجود تھے وہ تو وہاں پر جو داعش دہشت گرد گروہ ہے اس سے لڑائی لڑنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، اور بنیادی طور پر کہنے کا مقصد
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکی پریزنس جو ہے وہاں پر وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے نہیں ہے. آفٹر آل خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت کافی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے، اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ ہے، اور دو کہ امریکہ سب سے بڑا بیکر ہے اسرائیل کا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پبلکلی وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. وہ اس بات پر انسسٹ بھی کر رہا ہے کہ امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ جو خطے کے اندر ڈی ایسکلیشن ہو، حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو، اور اس کے حوالے سے فرانس کے کیپٹل پیرس میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور امریکی حکام کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. قطر کے جو فارن منسٹر اور ان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پیرس میں ہونے والے مذاکرات میں وقتی طور پر جنگ بندی نہیں ہوگی بلکہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہوگی. لیکن دوسری طرف ابھی بھی سچویشن انسرٹن ہے، اور اگر اس بیچ امریکہ ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرتا ہے تو یقینی طور پر جو خطے کے اندر 7 اکتوبر کو یہ جو نئی لڑائی شروع ہوئی تھی، جو نئی جنگ وہاں پہ شروع ہوئی تھی، جس چیز نے جو جو اسرائیل اور جو باقی جو علاقہ ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا فلسطین کا، تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پھر باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. پاکستان کے لیے بھی یقینی طور پر اٹ از اے کاز آف کنسرن کہ اگر ایران کے اوپر کارروائی ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، اور ایران پھر کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے، ایران بینگ اے نیبر، تو پاکستان کے لیے بھی کافی اس سلسلے میں مشکلات ہو سکتی ہیں. نہ صرف اس کی سلامتی یا سیکیورٹی پرسپیکٹو سے اس کی کانسیکوینسز ہیں، بلکہ اس طرح کی کشیدگی کے نتیجے میں یقینی طور پر جو آئل کی سپلائی ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے، اس کے اوپر بھی یقینی طور پر ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہی خطہ ہے جہاں پر جو تیل پروڈیوس ہوتا ہے، انرجی کے حوالے سے پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اوپر ریلائی کرتی ہیں. اور اگر خطے میں اس طرح کی کشیدگی ہوتی ہے تو یقینی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو انرجی پرائسز ہیں وہ اوپر جا سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے، ان کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں. تو کلیئرلی اس وقت پورا خطہ جو ہے از آن دی ایج، اور ہر کوئی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ آخر امریکہ جب بھی جواب دے گا تو اس کا کیا جواب ہوگا. کیا وہ ریسٹرینٹ شو کرے گا؟ کیا وہ صرف ایران کی جو اپیرنٹلی پراکسیز ہیں عراق اور سیریا کے اندر صرف انہی کو نشانہ بنائے گا، یا پھر جو امریکہ ہے وہ براہ راست ایران کے اوپر اور ایران کے اندر کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے، جس سے یقینی طور پر حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.